دمشق پہنچ جاتے ہیں. پہلے ابن زیاد کے یہاں پہنچے مگر معاملہ آگے بڑھاتا ہوں. دمشق جب پہنچتے ہیں وہاں پر حاکم یزید تھا, وہاں پر سجا دیا گیا, بڑے بڑے ڈھول رکھ دیے گئے, گھر میں تین تین برتن ڈھول کے پہنچا دیے گئے اور اعلان کر دیا یزید نے, اے لوگو آج تمہارے لیے شراب پی لو. آدمیوں نے شراب پی, شوہر نے پی, اسے پتا نہیں میری ماں کون سی ہے, میری بہن کون سی, میری بیوی کون سی, میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے. اور اگر لڑکی نے پی اسے پتا نہیں میرا بھائی کون ہے, میرا شوہر کون ہے. ایک دوسرے کے ساتھ غنڈہ گردی کی جا رہی تھی, میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے. اللہ اللہ سنو, اب میں جو بتانے لگا ہوں حضرت امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کر کے علامہ جلال الدین فقیہ ملت لکھتے ہیں مدینے کو روانہ کر دیا تھا. جب مدینے سر پاک روانہ ہوا, ذرا یہاں کا منظر تھوڑا سا دیکھو. جیسے ہی سیدہ زینب مدینے میں پہنچی, ادھر سے مدینے کی عورتیں نکلی تو وہ اپنے گھر نہیں گئی. سیدہ زینب اپنے گھر نہیں گئی, سیدھی نانا کے روزے پہ گئی. وہ بھی نانا کے روزے پہ کس حال میں گئی, اگر تم عربی پڑھ لو تو تمہیں پتا چلے. گھٹنوں کے بل سرکتی ہوئی, اللہ جس کا ذکر قرآن میں, جن کی پاکی کا ذکر قرآن میں ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آج وہ شہزادی گھٹنوں کے بل سرکتی ہوئی اپنے نانا کے روزے پہ پہنچی اور قبر شریف سے چپٹ کے رونے لگی, کہنے لگی نانا نانا آ گئے, کربلا سے ہم آ گئے, آپ کے نواسے کا سر بھی لے کے آ گئے, ہمارے بچے وہاں پر. پیارا منظر, کیا منظر تھا, بیان کرنے پر آنسو نکلتے ہیں, مگر یہی تو ہماری تمہاری عقیدت. ذرا سنو آگے کا منظر بیان کرتا ہوں. بعض لوگوں نے لکھا ہے, عرب کے علماء نے لکھا ہے, حسین پاک کا سر پاک مشہد گیا تھا, وہاں پر ابھی مزار بھی ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے حسین پاک کا سر پاک اسی نیزے میں جس میں تھا وہ ایک کمرے میں رکھ دیا تھا. کچھ دنوں کے بعد مومنوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. لیکن علامہ جلال الدین فقیہ ملت لکھتے ہیں مدینہ شریف جنت البقیع میں دہنے پہلو میں حضرت امام حسن کا, حضرت امام حسن ہے, اور بائیں پہلو میں حضرت امام حسین کا سر پاک ہے. اب جو بتانا چاہ رہا ہوں او لوگو سنو, ذرا یزیدیوں کے کارنامے تمہیں تھوڑے بتا دوں اگر اجازت ہو, کیونکہ لوگ یہی تک بولتے ہیں, لیکن میں تھوڑا آگے بولنا چاہتا ہوں. بولو اجازت ہے یا ختم کر دوں؟ اب ذرا سنو, 61 ہجری نکل جاتی ہے, امام حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں. اب یہ ظالم یزیدی جتنے تھے بے لگام ہو جاتے ہیں. انہوں نے اتنی غنڈہ گردی کی ہے, یہ 62 اور 63 ہجری کی باتیں بتا رہا ہوں. ان ظالموں نے کیا کیا تھا. اب یزید کی جب حکومت آ جاتی ہے, اس نے کیا کیا تھا, اس کی حکومت میں بھائی بہن کے ساتھ شادی کر رہا تھا, باپ بیٹی کے ساتھ شادی کر رہا تھا, شراب عام ہو گئی تھی. ایک عورت کے ساتھ کئی بھائی آپس میں ملا کرتے تھے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہو, میری بہن بیٹھی ہیں, لیکن بات ایسی ہے مجھے بتانی پڑے گی. ایک یزیدی کے ذرا حالات دیکھو, اللہ اللہ وہ یزیدی کے ذرا کارنامے دیکھو. اس نے 7 عورتوں کو اپنے پیسوں کے بلبوتے خرید لیا تھا. ایک رات کے لیے اس نے متعین کر لیا تھا. بڑی سی بیٹھک تھی, اس بڑی سی بیٹھک میں اس نے 7 عورتوں کے کپڑے اتروا دیے, اپنے
अपने भी कपड़े उतार लेता है, नंगा नाच नाचा जा रहा है, शराब का मटका वहां पे रखा हुआ है, शराब पी जा रही है। उन औरतों के जिस्म पे शराब लौट करके ये अपनी जबान से चाट रहा था। एक औरत ने देखा उस यजीदी की तवज्जो उस औरत की तरफ कम थी, तो उसने क्या किया, नंगी थी बिल्कुल बरहना, सारी की सारी औरतें नंगी थी और वो यजीदी भी नंगा था। वो नबी का कलमा पढ़ने वाला यजीदी, हुसैन पाक को सताने वाला यजीदी। लेकिन मेरे भाइयों जरा उनके कारनामे सुनो। वो औरत क्या करती है, अंदर जाती है और उसने जाकर के प्याला लेकर के आई और कुरान शरीफ की एक आयत जो ऊंट के चमड़े पे लिखी हुई थी, क्योंकि पहले कुरान शरीफ ऊंट के चमड़ों पे, हड्डियों पे, पत्थर की तख्तियों पर, खजूर की या किसी और चीज की लकड़ियों की तख्तियों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। उसके घर में भी कुरान की आयत लिखी हुई थी। वो लेकर के आती है और उसने शराब के मटके से उसने प्याला भरा, लेकिन उस शराब के मटके को कुरान की आयत से ढकने लगती है। वो औरत कुरान की आयत को ढक देती है। जिसके नाखूनों से शराब टपक रही थी, जिसकी उंगलियों से शराब टपक रही थी, मगर उस जालिम ने क्या किया, उस पर रख दिया और अपने जिस्म पे यहाँ से शराब लौटना अपने सीने पर शुरू कर दी और नाचती हुई उस यजीदी की गोद में जाके गिर जाती है। अब वो चाटने लगता है। ऐसे आलम में अब जरा मुझे बताओ, जरा गौर करो, तवज्जो करो, नाना को कितनी तकलीफ होती होगी, आका को कितनी तकलीफ होती होगी। आज कुछ नौजवान जो शराब पीते हैं, कुछ नौजवान जो बियर पीते हैं, शराब के नाम पर बियर पीते हैं। मुझे इतना बता दे मेरे भाई, ये हुसैनियों का तरीका है या यजीदियों का तरीका है? अब किसी मुफ्ती साहब से पूछना नहीं पड़ेगा, तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये यजीदियों का तरीका या हुसैनियों का? आज इसी मजमे में आले रसूल नबी के शहजादे पीर तरीकत हुजूर शाह काशिफ मियां मौजूद, अगर इनकी मौजूदगी में आज तुमने अगर तौबा कर ली है तो ये अपने नाना से कल मैदान महशर में कहेंगे, नाना वहां तकरीर बयान हुआ, इन सारे लोगों ने तौबा की थी, आज के बाद ढोल ताशे गाजे बाजों पे नहीं रहेंगे, शराब नहीं पिएंगे। बोलो मुझसे वायदा करते हो? अगर वायदा करते हो तो हाथ उठा लो। सारे लोग हाथ उठाएं, जो नहीं पीते वो भी उठा ले, और उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सस्ते में कबूल हो जाए। बोलो तौबा करो अल्लाह की बारगाह में, आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, ढोल ताशे गाजे बाजों से दूर रहेंगे। रख लो प्यारे, रख लो, तुम्हारा जलसा इसी तरीके से कामयाब होगा। अगर हमने तौबा कर ली, कबूल हो गई तो अल्लाह ताला जरूर इंशाअल्लाह हमारा आपका बेड़ा पार करेगा। अब जरा सुनो, यही तक इनकी हिम्मत आगे इतनी बढ़ती है। इस यजीद ने फौज बनाई, फौज बनाने के बाद मदीने शरीफ पे इसने हमला करने के लिए भेज दी। अल्लाह अल्लाह, मदीने की वो पाकीज़ा गलियां थी जिसमें अबू बकर सिद्दीक टहला करते थे, जिसमें हजरत उमर टहला करते थे, जिसमें हजरत उस्मान गनी मौला अली का पसीना था। मदीने की वो पाक गलियां थी जिसमें मेरे नबी का पसीना लगा हुआ था। मगर इन जालिम यजीदियों ने जब मदीने पे हमला किया है, इन यजीदियों की तारीख सुनो, इन्होंने 700 सहाबा इकराम को शहीद किया था। ताबईन लगा करके 10,000 होते हैं जो इन्होंने शहीद किया था। मदीने की गलियों में जहाँ खुशबुएं निकला करती थी, आज शराब बह रही है, शराब, आज खून बह रहा है, खून। और नौजवानों मेरे भाई सुनो, मदीने की वो पाकीज़ा औरतें इन जालिमों ने अपनी फौज पे हलाल कर ली थी। मेरा इशारा समझ रहे होगे, मतलब ये है जो भी फौजी जिस लड़की को चाहे, जिस औरत को चाहे उसकी बेइज्जती कर ले, उसकी इज्जत लूट ले, उसके कपड़े चौराहे पे उतार दे, उसके साथ गलत हरकत कर ले, ये फौजियों के लिए 3 दिन 3 रातें हलाल इन जानवरों ने कर दी थी। अब बताओ, मुझे बताओ, मदीने की वो पाकीज़ा औरतें, अब मुझे वो लगता है कितने नौजवान 10 तारीख को तेरी मेरी बहन बेटियों को तकते घूमते फिरते हैं, मोबाइल
حاضری پیارے ہاتھ جوڑ کے کہہ جاتا ہوں آج کے بعد کسی کی بہن بیٹی کو مت تکنا، آج کے بعد کسی کی غلط حرکت مت کرنا۔ اب ذرا سنو، ان ظالموں نے 3 دن 3 راتیں مدینے کی عورتوں پہ وہ یلغار کیا تھا، نہ جانے کتنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا۔ ایک شخص، ایک عورت ایسی تھی جس کا اکلوتا بیٹا تھا اور کئی لڑکیاں تھی، اس ظالم نے لڑکیوں کی عزت لٹوا دی ہے۔ اب جب بھائی سامنے سے آ جاتا ہے، ارے کون بھائی ہوگا جو اپنی بہن کے کپڑے اترتا ہوا چوراہے پہ دیکھ لے گا؟ وہ لوگ کیسے برداشت کرے گا؟ ارے تمہیں کیا پتا ہے کہ کیسے اسلام ہم تک آیا؟ وہ بھائی پہنچ گیا، ارے چھوڑ دو، یہ میری بہن ہے، میری بہن۔ ظالموں نے اس بچے کو پکڑ لیا، اس نوجوان کو پکڑ کے باندھ لیا، کہا اسے صبح کو مار دیا جائے گا، سب کے سامنے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ اس کی بوڑھی ماں آقا کے روزے پہ گئی، کہنے لگی آقا یہ جانور آپ کے کلمہ پڑھنے والے یزیدی، آقا دیکھ رہے ہیں ان کی پرورش، ان ظالموں کے پاس عورت، ارے اولاد کی خاطر ان ماؤں سے پوچھو، دامن پھیلا کے کہتی ہے ارے تمہیں نبی کا واسطہ، تمہیں نبی کے بچوں کا واسطہ، میرے بیٹے کو معاف کر دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس سے گھر چلتا کر۔ مگر ظالم یزیدی الرحم نہیں آیا، اس کے بیٹے کو پکڑ کے بال پکڑ کے چھری سے گردن کاٹ کے اس کی جھولی میں ڈال دی، کہا لے جا۔ ارے تمہیں کیا پتا کیسی تاریخ؟ ذرا سنو، اللہ اللہ، وہ عورت اپنے بیٹے کو سر کو لے کے نبی کے روضے کے پاس آ گئی اور کہنے لگی آقا اب تو رحم کی بھیک مانگتی ہوں آقا۔ وہ عورت بیچاری چیخ کے تڑپ کے گھر چلی گئی۔ ارے ظالم یزیدیوں کے کارنامے دیکھو، وہ مسجد نبوی، جس مسجد نبوی میں میرے نبی نماز پڑھتے تھے، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، صدیق اکبر نے بنائی، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، لوگوں نے بنائی تھی، بڑے بڑے صحابہ نے اس مسجد نبوی کا ممبر شریف جہاں پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پوری دنیا کو پیغام دیتے تھے، مگر ان ظالموں نے اسی مسجد میں گھوڑے باندھ دیے تھے، اسی مسجد میں اونٹ باندھ دیے تھے، مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈالا تھا۔ ارے کوئی کتنا بھی کٹر ہوگا تو ایسا نہیں کر پائے گا۔ جس ممبر پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی پیغام دیتے تھے، میرے نبی کھڑے ہوتے تھے، ظالموں نے اس ممبر پہ اللہ گھوڑوں کی لید اور پیشاب ڈال کر پاٹ دیا تھا۔ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ذرا آگے سنو، ان ظالموں نے 3 دن مسجد نبوی میں اذان ہونے نہیں دی، نماز ہونے نہیں دی۔ اگر کوئی آتا تھا نماز کو تو اسے یہ شہید کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام اور بعض نے ان کو تابعی لکھا ہے، جن کا نام سعید ابن مسیب ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے، اپنے اوپر دھول اور کیچڑ لپیٹ لی، پاگل بنا لیا اور میں مسجد نبوی کے ارد گرد گھومنے لگا۔ میں نے دیکھا جب اذان کا ٹائم ہوتا تھا تو اذان کی آواز آتی تھی، مگر اذان دینے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ یزیدی چکر میں رہتے تھے، کہاں سے اذان آ رہی ہے، کون ہے، کون سے کونے سے اذان آ رہی ہے۔ مگر حضرت سعید ابن مسیب کہتے ہیں جب میں نے اپنے آپ کو پاگل بنا لیا، دیوانہ بنا لیا، تو میں نے جب دیکھا اذان ہو رہی ہے تو میں مسجد نبوی میں گیا، مگر اذان وہاں سے نہیں ہو رہی تھی۔ میں آواز پہ چلا، میں جب آواز پہ چلا، چلتے چلتے جب پہنچا تو وہ اذان نبی کے روضے سے ہو رہی تھی، نبی کے روضے
اللہ اللہ ان ظالم یزیدیوں کو دیکھو، جب 3 دن ہو جاتے ہیں تو اس عورت نے قسم کھائی تھی، کہا تھا یا اللہ میں اس ظالم یزیدی کی زندہ یا مردہ لاش کو جلاؤں جب تک تو مجھے زندہ رکھنا، اے اللہ میں تجھ سے بھیک مانگتی ہوں اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا۔ اب یہ لوگ مدینے سے یہ قافلہ کہاں چلتا ہے؟ مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے چلتا ہے۔ جب مدینے کو برباد کر دیا ان لوگوں نے، مدینے کی گلیوں میں شراب اور خون بہا دیا ان لوگوں نے، اب یہ مکے کی طرف کو چلا، مگر یہی اس کا گورنر جس کا نام مسلم بن عروہ تھا، اس پہ فالج پڑ جاتی ہے، اس پہ لقوہ پڑ جاتا ہے، ایسی فالج اور لقوہ پڑا یہ اس کا جسم برباد ہو گیا، اسی فالج لقوے میں مر جاتا ہے۔ لوگوں نے وہیں پہ اسے دبا دیا اور یہ مکے کو چلے گئے۔ جب اس عورت کو پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے تو 2-3 آدمیوں کو لے کر کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچی پوچھا اس کی قبر کون سی ہے؟ مسلم کی قبر کون سی ہے؟ اس کا نام مسلم تھا۔ مسلم کی قبر کون سی ہے؟ کہا یہ ہے اس کی قبر۔ کہا کھودو۔ اللہ اللہ، جیسے اس کی قبر کو کھودا ایک سانپ تھا جس کے 4 منہ تھے، 2 منہ نیچے تھے، 2 منہ اوپر تھے، پاؤں میں لپیٹا مار کے، کمر میں لپیٹا مار کے، سینے میں لپیٹا مار کے، اوپر والے منہ سے ناک کے نتنے پکڑے ہوئے تھا، دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا، اور نیچے والے منہ سے یہاں پہ پاؤں لگتا یہاں پہ منہ اڑائے ہوئے تھا، دوسرا منہ دوسرے پاؤں پہ یہاں پہ اڑائے ہوئے تھا، اور وہ ایسا تڑپ رہا تھا جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو، چہرہ اس کا کالا ہو چکا تھا۔ لوگوں کی چیخ نکل گئی کہ اس پہ تو پہلے ہی اللہ کا عذاب ہے۔ بولو عذاب ہوگا کہ نہیں؟ اس پہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ عورت سے کہا چھوڑو اسے، چھوڑ دو، قبر بند کر دو۔ کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے قسم کھائی ہے۔ اس عورت نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے یہ عورت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اور پڑھنے کے بعد کہتی ہے اللہ میری مدد کر دے، میری مدد کر دے۔ سامنے کتنی بڑی لکڑی پڑی ہوئی مل گئی، اس کے ذہن میں بات اللہ نے ڈال دی ہے۔ اس لکڑی کو اٹھایا، اس نے اس لکڑی کو سانپ کے اوپر ہلکے سے ایسے ٹچ کر دیا، اور جیسے ہی ٹچ کیا وہ سانپ وہاں سے قبر میں کو نکل جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی لاش کو نکالا، نکالنے کے بعد جلا دیا جاتا ہے۔ اس عورت کی وہ قسم پوری ہوتی ہے۔ ذرا تاریخ آگے اور لے کر کے چلاؤ، اگر اجازت ہو تو سناؤ۔ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بولو ہاتھ اٹھا کر کے بولو سننا چاہ رہے ہو تو اب رکھو، یہ تاریخ آگے چلتی ہے۔ ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا؟ اب مکہ شریف پر چڑھائی کرتی ہے۔ ارے کون مکہ جس میں میرے نبی پیدا ہوئے تھے؟ وہی مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کا مسلمان کہیں کا بھی ہو، اگر نماز پڑھتا تو منہ کعبے کی طرف کو کرتا ہے، مگر ان ظالموں نے کیا کیا ہے ذرا سنو۔ خانہ کعبہ پر پتھر برسائے ہیں، اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، خانہ کعبہ کا ستون چٹ جاتا ہے۔ اور یہی تک نہیں، انہوں نے منجنیق پتھر پھینکنے والی مشین جبل ابو قبیس جو برابر میں پہاڑ ہے اس پہ لگا دی تھی، اس مشین کے ذریعے پتھر پھینک رہے تھے۔ لوگوں سنو، تم نے سنا ہوگا اب ابھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ آگ کے، رال کے، گندک کے گولے بنا بنا کر کے انہوں نے آگ جلا جلا کر کے خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں ڈالی تھی۔ تم نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو لیا تھا تو اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا تھا، حضرت اسماعیل کو نکال لیا، دمبا رکھ دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دمبے کے سینگ کہاں گئے، دمبے کی کھال کہاں گئی، دمبے کا خون کہاں گیا، دمبے کا گوشت کہاں گیا، دمبے کی ہڈی اور پائے کہاں گئے؟ تمہیں تاریخ پتہ نہیں لیکن میں بتاتا ہوں۔ ایک آسمانی آگ آئی تھی، اللہ کی طرف سے ایک آگ آئی تھی، ساری چیزیں لے کر کے چلی گئی، صرف اس دمبے کے سینگ بچے تھے۔ کیا بچے تھے؟ بولو سینگ۔ حضرت ابراہیم سے لے کر کے میرے نبی کے زمانے تک وہ سینگ خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، بطور یادگار رکھے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں رکھے تھے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں
رکھے تھے, حضرت عمر کے زمانے میں رکھے تھے, مولا علی کے زمانے میں رکھے تھے, حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں رکھے تھے. لیکن ان ظالم یزیدیوں نے جب خانہ کعبہ میں آگ لگائی تھی, رال اور گندک کے گولے جلا جلا کر کے ڈالے تھے, تو خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی تھی. جب آگ لگی تھی تو خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلا تھا اسی دن, اور وہ سینگ بھی اسی دن جل گئے تھے. ان ظالم یزیدیوں کے کارنامے دیکھو. اب 15 تاریخ ربیع الاول کی آ جاتی ہے, لوگوں میں اعلان ہو جاتا ہے ان کا گرو گھنٹال یزید مر 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 15 تاریخ کو یزید مر گیا. انہوں نے ظلم کیے, ادھر اعلان ہو گیا یزید مر گیا. انہوں نے سوچا ہو یہ مسلمان نبی کے غلام ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. کہا نہیں, اس نے اپنی فوج کو کہا پیچھے مت ہٹنا. ادھر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. اب ان کا تو جو بادشاہ تھا وہ مر چکا, دیکھ لیں گے آ جاؤ میدان میں. ان کا ختم ہو گیا. انہیں یقین ہوا جب ادھر سے خبر ملی کہ واقعی مر گیا, تو ان کے حوصلے پست ہو گئے. مسلمانوں نے مار کر بھگا دیا. مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. معلوم ہے کہاں پہ اس کو یزید کو ڈالا؟ جب مرا ایک ناچنے والی پاس میں شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا. اتنے برے حال میں مرا, صورت دیکھی نہیں جا رہی. زمین نے اس کو قبول نہیں کیا, پانی نے قبول نہیں کیا. جہاں پر پوری جگہ کا کیا ہوتا تھا, حمص ہے نا وہاں پہ, اس پوری جگہ کا گھورا گلا لیٹرین باتھ روم مطلب گندگی پڑتی تھی, بس اسی میں پھینک دیا گیا. یہ ہوئے یزید, مر گئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود. پیارو بس یہاں تک مجھے آپ کو سنانا تھا. ٹائم بھی میں نے آپ کا کافی لے لیا, معاف کرنا, کیونکہ جو نمازی لوگ ہیں ان کو تھوڑی دقت پڑ جاتی ہے, اور جو نمازی نہیں ہیں انہیں کیا دقت ہے, وہ تو 10 بجے تک سوتے رہیں گے. اللہ برکت عطا فرمائے. میں نے کچھ باتیں بیچ میں کرری بھی کہہ دی تھی, مگر معاف کرنا. میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں. میں کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یار سارے لوگ اتنے پیارے ہو جائیں. اللہ برکت عطا, اتنے پیارے ہو جائیں, اتنے اچھے ہو جائیں, چہروں پہ مسکراہٹ رہے. جدھر سے گزرو آپس میں نہ, گاؤں میں یہ ملپورہ ہے نا, کیا ہے بولو بھائی, اتنے اچھے ہو جاؤ نا یار. لڑائی جھگڑے ساری چیزیں یہ ختم کر دو. آج کے بعد لگے, اللہ برکت فرمائے والے السلام, چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, جدھر سے جاؤ چھوٹو بڑوں کی عزت کرو, بڑوں کی عزت کرو. جدھر سے گزرو میل کچیل یہ ساری چیزیں دل سے نکال پھینکو. ماں باپ کی عزت کرو, میاں بیوی آپس میں پیار سے رہو, محبت سے. ارے یار 4 دن کی اگر زندگی ہے نا تو گھر کا ماحول جنتی بنا لو. کیا فائدہ اس سے بھی, صبح ناشتے میں تو کچ کچ, دوپہر میں تو کچ کچ, شام کو تو کھانا کھا رہے, کھانا ہمیں کھا رہے. گھر میں ٹیلز ہے, پتھر ہے, پیسہ سب کچھ ہے, مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں, ایک وقت کا سکون نہیں. یہ صرف ہم نے بیویوں نے یہ آپس میں کر رکھا. بیوی اتنی اچھی بن جا, شوہر کو اپنے اوپر اتنا بھروسہ دلا دے, اتنا اعتماد کرا دے کہ اگر تیرے بارے میں کوئی غلط ذرا بھی بات کہے تو شوہر یہ کہے میں مر سکتا ہوں مگر میں اپنی بیوی کے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتا. اور شوہر تم بھی اپنی بیوی کو اتنا بھروسہ دلا دو, اتنا بھروسہ اسے بھی پتہ لگے, اور دعائیں کرے اللہ اگر میری بیٹیوں کو بھی شوہر دے تو ایسے ہی جیسے میرا شوہر. سمجھ میں آ رہی؟ مگر یار کئی بچوں کا صحیح ہے صاحب, آپ کا بھی ٹائم بیٹھ بیٹھ دیر ہو گئی. کئی بچوں کا باپ ہو گیا اور موبائل پہ تیری ویڈیو کال پکڑی جا رہی ہے, دوسری عورتوں کے ساتھ غلط حرکت ہو. اب بیوی گھر میں سکون سے رہ سکتی, اور وہ بھی بعض بہن بھی میری ایسی, کسی کا شوہر سعودی عرب چلا گیا یا کہیں چلا گیا. کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر موبائل میں پاس ورڈ ڈال کے ایسا رکھتی ہے, نہ اتنی سنبھال کے سونا چاندی نہیں رکھے گی جیسے موبائل میں. تجھے شرم آنی چاہیے.
اب دوسرے لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ فلاں کی بیوی ادھر 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 ادھر. یہ زندگی کتوں والی زندگی ہے, کتوں والی. معاف کرنا, لفظ کتا بول دیا, معاف کرنا. بتاؤ غلط بول رہا ہوں کیا میں؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو زندگی بولو یار. شادی ہوئی, اب وہ یہ سمجھ رہی ہے ماں باپ بیچارے بوڑھے بزرگ درد پڑے, میاں بیوی آرام سے یہاں رہ رہے ہیں, ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, کوئی مطلب ہی نہیں. اس باپ کا لال خون کالا پڑ گیا, کماتے کماتے کوئی مطلب ہی نہیں. کھا رہا ہے تو بیوی کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت کھاؤ, مگر ایک ٹائم ماں باپ کو بھی تو دیکھ لو. شام کو جب لیٹو تو ان کا بستر بھی تو دیکھ لو. یہ سارے کام کر کے اب آل رسول کا دامن تھامو گے, سیدزادوں کا دامن تھامو گے, تو انشاءاللہ یہاں بھی خوشبودار ہو, وہاں بھی خوشبودار. آج کے بعد گاؤں میں لڑائی جھگڑے تو نہیں ہوں گے, بولو ایک دوسرے کی برداشت کرو گے, بولو بولو انشاءاللہ. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا, چاہے کسی بھی برادری کا ہو, ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا, بولو انشاءاللہ. اگر بڑے بڑوں کی باتوں میں زیادہ دخل مت دیا کرو. تم بیٹھے ہو, بڑے آ جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, سمجھ رہے میری بات؟ ہر چھوٹا بڑے کی عزت. جس دن اگر یہ باتیں آ گئی نا تمہارے اندر, اس دن تم انسان ہو جاؤ. ہم نے حضرت کئی جگہ دیکھا, سید صاحب ہماری گاڑی رکی ہے کئی جگہ رکی. ابھی گرمیوں کے دن پنجابیوں کا علاقہ نا, کتنے روڈوں میں شربت پلا, تم نے بھی پیا ہوگا, تم نے دیکھا تو میری گاڑی رکی. ایک مرتبہ تو میرا روزہ تھا, پھر بھی میں نے کہا بھائی میرا روزہ, بولے اچھا اچھا. یہ سب کام کس کے سے؟ اور ہمارا کیا حال ہے بتاؤں؟ 2 سگے بھائی, 2 سگے بھائی, ایک نے کھیت میں گھر بنا لیا ادھر, ایک نے ادھر. کھانے کے ٹائم بڑا بھائی آ گیا کھانے کے ٹائم, اس لیے کہ چلو یار بچوں کو دیکھ کے آؤں گا, یار یہ دیکھ لیں. تو اس کی بیوی کھانے کو بند کر کے رکھ دیتی اور کہتی ہے منحوس کب جائے گا, کھانا ٹھنڈا ہوگا. ایک بڑے بھائی کو, سگے بھائی کو کھانا نہیں کھلا سکتے, دوسرے کو پانی کیا پلائے. اور اتنے اشارے سمجھتا نا, اگر آ کے مہمان بیٹھ جائے تو بیوی سے یہ چسکی بہت سمجھتا ہے. وہ اس نے بھی موبائل نکالا, کان پر رکھا اور اندر کھا کر منہ چبا کے صوفے میں بیٹھا, بولے ہاں بھائی اب بتاؤ کیا بات ہے. شرم آنی چاہیے. مسلمان کے گھر سے غیر مسلم بھی بغیر پانی کے نہیں جانا چاہتے. اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھایا, غیر مسلم بھی بغیر پانی کے نہیں جانا چاہیے. بولو سکھاؤ گے یہ باتیں؟ ادب سکھاؤ. یہ مولانا صاحب نہیں پڑھائیں گے, کوئی نہیں پڑھائے گا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری. بچہ کھانا کھانے بیٹھے, آئیے ان کی بڑی محنت ہے. اچھا اب تو بہت ہو گیا یار, دیکھ دو بچے نہ بیٹا. یہ بزرگ ہیں, دیکھو ماشاءاللہ کتنی عمر کے, لیکن بیٹھے ہیں. تو کوئی کچھ کہنے کو کوئی گولی تھوڑی مارے گا میرے, وہ بات نہیں ہے. میں اصل میں نا کبھی کبھی اللہ برکت, تو معاملہ یہ ہے, میں جو بتا رہا ہوں سنو, توجہ رکھو میری طرف. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا, بولو کرو گے, ایک دوسرے کی مدد کرو گے. کسی کی بہن بیٹی کی اگر طبیعت خراب ہو کوئی, اس کا تماشا مت بنانا. اللہ کے واسطے قسم سے دل اتنا دکھ جاتا ہے نا, اور دکھا ہوا دل کبھی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا, کبھی بھی. ایک سید صاحب تھے, تھوڑی 8-10 منٹ کے لیے گفتگو کو تھوڑا اور بڑھاتا. آپ کی کیا مرضی, ختم کر دوں یا بڑھا دوں؟ سید صاحب بڑھا دوں یا ختم کر دوں؟ بولو. حضرت کہہ رہے ہیں اور لوگوں کا بھی ہو, بڑھا دوں ختم کر دوں, جلدی بولو. ہاں 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 سمجھے. تو وہ جو بات بتا رہا تھا میں, حضرت نے جو اشارہ کیا وہ بھی بتاؤں گا, لیکن یہ موضوع پہ تھوڑی ایک بات فٹ ہو رہی ہے. ایک سید صاحب تھے آل رسول, اور وہ سید صاحب بھی ایسے نہیں تھے. اللہ, نانا کے روزے پہ جا کے نا ضد کر لی اور کہنے لگے میں نواسا ہوں تو نانا کے یہاں آیا ہوں, مسافہ کیے بغیر جاؤں گا نہیں.
کیا ضد کر لی؟ مسافہ کیے بغیر جاؤں گا نہیں. تو جن آل رسول کے لیے قبر شریف سے ہاتھ نکلا تھا یہی وہ آل رسول. نام بتاؤں ان کا؟ ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفاعی. کیا نام ہے بولو؟ سید احمد کبیر. میں گیا ہوں جب میں کربلا شریف گیا تھا اور بغداد شریف اور سید صاحب بھی ہو گیا ماشاءاللہ مجھے فون پہ بات ہوئی. تو ابھی تو وہ ایران میں ہو گیا. ایران بالکل بارڈر جیسے آپ لوگ اتراکھنڈ کے بارڈر پہ تھے. تو میں جو بتا رہا تھا ان کا مزار شریف وہاں پہ. یہ سید صاحب سے ایک مرتبہ مریدوں نے پوچھا کیا کہنے لگے حضور یہ بتائے آپ ولی کیسے ہوئے؟ یار مرید تو کچھ بھی پوچھ لیتا ہے. مرید تو کچھ بھی پوچھ لیتا ہے. کہنے لگا سرکار یہ بتائے آپ کا مقام اتنا اونچا کیسے ہوا؟ اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں سید صاحب ہوں آل رسول ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں عالم ہوں مفتی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹا میں تہجد بھی پڑھتا ہوں 5 وقت کی نماز. تمہارے لیے بڑی کام کی بات. کہا بیٹا اللہ عالم و رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، مگر جو مجھے پتا ہے وہ سنو. اب وہ سید صاحب بیان کر رہے ہیں میں ان کا بیان کر رہا ہوں. کہنے لگے بیٹا ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ کے جب گھر آیا تو میرا دل تھوڑا سا گھبرانے لگا. ہوتا ہی تو انہوں نے سورہ یاسین شریف پڑھی. 3 گھونٹ پانی پہ دم کیا اور 3 سانسوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی لیا. دل کو سکون ملا، مگر پھر بھی ایسا دل تھا جیسے کچھ رہ گیا کچھ کھو گیا. ہوتا ہے نہیں کبھی کبھی. انہوں نے سوچا چلو درود شریف پڑھتے ہوئے باہر ٹہلنے کا انداز بھی دیکھو پیارو. مجھے لگتا ہے تم سید صاحب کے ساتھ خوش قسمت ہو بیٹا. یہاں بھی آل رسول کے ساتھ رہو انشاءاللہ وہاں بھی. اب جو تھا درود شریف پڑھتے ہوئے ٹہلنے آئے. بڑا پیاری بات ہے، بڑی پیاری ہے. وہ ٹہلتے ہوئے جب آئے اچھا اتنے بھولے اتنے سیدھے تھے. لنگی پہنے تھے. لنگی کیا پہنے تھے؟ پہلے کے بزرگ لوگ زیادہ لنگی پہنتے. وہ لنگی پہنے ہوئے جب باہر آئے تو دیکھو ایک کتا اس کی زبان باہر نکلی ہوئی اور تھوک نکل رہا تھا. پریشان تھا، پائے پائے کر رہا تھا، گردن ہلا رہا تھا. بہت زیادہ بے قرار، بہت ہی پریشان تھا. وہ لوگوں کے پاؤں میں گھس رہا تھا، انسانوں کے پاس جا رہا تھا، مگر جس کے پاس جائے کسی نے لات مار کے بھگا دیا، کسی نے ہٹ ہٹ کر کے بھگا دیا، کسی نے پتھر مار کے بھگا دیا، کسی نے ڈنڈا مار کے بھگا دیا. اب وہ کتا بیچارہ اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا. دعائیں کر رہا ہوگا یا اللہ اس بھری دنیا میں مجھے کسی انسان سے ملا دے جس کے پاس انسانیت ہے. اب اپنے گریبان میں جھانکنا کہ اللہ مجھے کسی انسان سے ملا دے. وہ آل رسول دیکھ رہے تھے، کتا ان کی طرف تو آ گیا. انہوں نے بھی اپنا تیم اگر کرتا لمبا ہوتا تھا سمیٹ لیا، اس لیے اگر اس کا تھوک لگ گیا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. سمیٹ لیا، مگر جیسے ہی کتا پاس میں آیا یوں کر رہا تھا، ان کی نظر کتے کی گردن پہ پڑ گئی. اتنا بڑا زخم تھا اور اس زخم میں کیڑے بلبلا رہے تھے. بیچارہ زبان سے نہیں کہہ پا رہا تھا کوئی دیکھ لے میری دوا کر دے. انہوں نے سید صاحب کہنے لگے میں نے کتے کو پچکارا، ایسے کیا کتا
سمجھ گیا اب کوئی مل گیا، دم ہلا کر کے بیٹھنے لگا۔ اب کی کرنے لگا۔ اب یہ سید صاحب دعا مانگ، اے اللہ تو کوئی ایسا راستہ نکال دے جو میں اس کتے کی مدد کروں۔ تم نے کبھی سوچا؟ کیا سوچو گے؟ کسی کا برسیم کاٹ لیا، کسی کے پیڑ اکھیڑ دیے، کھا لیا، اس کے پیڑ اچھے کیوں چل رہے، جاتے جاتے سکھا دیا پیڑ کو، ختم کر دیا، تم پھر بول گئے۔ اچھا بولے انسانیت دکھا تھوڑی سی، مطلب کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کسی نے بورنگ کرایا، اس کے کھیت میں پانی اچھا ہے، چپ کر گیا، پتھریاں ڈالی ہے۔ کیا انسان ہے یار! کسی کے راستے بلے میں بچے نشانے جما رہے ہیں، کیا انسان، کیا سکھایا؟ ارے مطلب دو کھیت ہیں، دو کھیت گنے کے سید صاحب، ایک کھیت ان کا ایک ان کا۔ یہ جب گئے نا اپنے کھیت میں سے، ان کے کھیت میں سے گنا توڑ اگولا اپنے کھیت میں، کتنا ایماندار بندہ۔ اور یہ آیا، اس نے بھی ان کے کھیت میں گنا اگولا، دونوں نے ایک ایک کھایا اور دونوں نے ناجائز اپنے ہی کھا لیتے۔ پوچھ لے اب چیکو والی، اور ہاں یہ تو فرید بریلی کا آگے جو فرید نگر ہے، کیا فرید پور ہے، فرید پور بریلی کا آگے، وہ روڈ پہ مسجد ہے، شاہد صاحب نور الدین منظر صاحب یہاں ہوئی۔ عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، میں تقریر کرنے جا رہا تھا، میں نے کہا یار عصر کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو یہاں، روڈ پہ یہ بالکل مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، روڈ پہ مسجد اس کے آگے۔ تو لڑکوں نے مجھے پہچان لیا، ارے یہ وہی ہے جو تقریر کرتے ہیں، یہ وہی ہے، پہچان لیا، یوٹیوب میں کہیں دیکھا ہوگا کرتے ہیں۔ تو سارے لڑکے چپٹ گئے، کوئی ہاتھ چومے، کوئی رگڑ دی، ناکے لگا دی، اور کوئی کچھ۔ میں نے سوچا یار بڑے نیک لڑکے ہیں یار، ایسے لڑکے اتنے بڑے۔ بولے حضرت ہم آپ کے قرب، ارے جو سمجھ آ رہے جو کہہ رہے ہم آپ کے بہت فین ہیں۔ تو میں نے کہا فین ہو یا پنکھا ہو یا ٹیوب لائٹ ہو، بہرحال جو بھی سمجھا ہم یہ ہیں۔ اور اتنے میں نا برابر سے گنے کی ٹرالی نکل گئی۔ اب جب گنے کی ٹرالی نکلی ہے، مجھے چھوڑ کے گنے کھینچنے والا، ارے یہ تیرا ابا کی ٹرالی ہے کیا؟ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز، ایک گنے کا قطیرہ ساری نیکی لے جا سکتا۔ ایک واقعہ بہت ساری، لیکن میں جو بتا رہا تھا سنو، یہ دعا کر رہے تھے یہ صاحب، کرے اللہ تو میری مدد کر دے اللہ، تاکہ میں اس کی مدد کر دوں۔ اب سید صاحب نے دعا مانگ رہے، ادھر آدھر دیکھتے، کتا بیچارہ کی کر کے بیٹھنے لگا۔ یار جانور ایسے کرو، کتا کی ادھر آدھر دیکھا نا تو برابر میں ایک تان، باریک سا تار ہوتا، تان پڑی، انہوں نے تان ہے بڑی بسی تمہاری، تان اٹھا کے ایسے کر کے انہوں نے چمٹیاں بنا دی۔ سمجھ رہے میرے؟ اب چمٹی جب بنائی، اٹھا کے لایا اور اپنے کپڑے ایسے سمیٹے تاکہ تھوکنے لگ جائے، اور ایسے کرے نا، اس چمٹی سے گردن پہ ایک کیڑا اٹھا کے پھینک دیا، دوسرا کیڑا پکڑا اٹھا کے پھینک دیا، تیسرا کون ہے؟ یہ سید صاحب ہے آل رسول، تیسرا کیڑا پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیا، انہوں نے ساری گردن صاف کر دی۔ اب جب گردن صاف ہوئی تو کتا ٹھنڈی سانسیں لینے لگا، اللہ اللہ تھوک بھی اندر چلا گیا۔ اب انہوں نے آل رسول نے دیکھا برابر میں دوب گھاس کھڑی تھی، جس کو دوبر بھی بولتے ہیں، جانتا بچپن میں اگر ہاتھ کٹ جائے منہ سے کچل کے لگا لو خون رک جاتا۔ بتا حافظ اصغر صاحب، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، حفظ کیا ساتھ، اب جا خون رک جاتا، مگر انہوں نے آل رسول نے کیا کیا، وہی اکھیڑی اور ایک پتھر پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے کچل کے اتنی بڑی ٹکیا بنا لی، اور ٹکیا بنانے کے بعد انہوں نے کتے کی گردن پہ رکھ دی اور اپنی لنگی سے چیر پھاڑنے کے بعد اس کتے کے باندھ دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ سید صاحب کہنے لگے، اپنے مریدوں سے بتانے لگے، ویسے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے
مگر قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، جیسے جیسے کتے کا زخم بھرتا گیا اللہ مجھے مقام عطا کرتا گیا۔ دس کے نوٹ میں ٹھنڈے ہو جائیں، ان کی دوا مجھے پتا ہے، ان سے لڑو مت، 10-20 روپے دے دو۔ ابھی تو ان کا ایک جھٹکا کمیٹی والوں سے بھی رہے گا۔ توجہ ذرا میری، تو بات کیا چل رہی تھی؟ یار کتے کی، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے ولایت عطا کرتا چلا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، آج کے بعد تم دوسروں کے کام آؤ گے؟ یار اگر دوسروں کا بھلا نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں دوسروں کے ساتھ برا کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ حضرت پہلے مسلمان کے ساتھ 2-4 لوگ جڑتے نہیں، یہ کہتے تھے مسلمان غدار نہیں ہو سکتا، لیکن آج پولیس کو فون کرا پکڑوا دیا، لڑائی جھگڑا۔ ایک بات ہے جو میں کو بتانے کے لیے آپ سب سمجھتے ہیں کتنی خرافات ہوتی ہے، کتنا روپیہ برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ تمہارے لیے جلسہ اتنا کامیاب ہو جائے، آج کے بعد یہ ساری چیزیں ختم کر دو یار۔ ایک مرتبہ نا صحابہ نے پوچھا نبی سے، آقا اللہ کو سب سے زیادہ بندہ پسند کون ہے؟ سب سے زیادہ تم سمجھ رہے ہو نا جو زیادہ نمازیں پڑھتا روز رکھتا، نبی نے یہ نہیں کہا، وہ تو ہے ہی ہے پسند، مگر یار نبی نے فرمایا جن 2 شخصوں میں برائی ہو جائے تو برائی ایک کی غلطی ہوتی ہے ایک کی نہیں ہوتی، تو جس کی غلطی نہ ہو یا ہو، جو پہل کر دے بول چال میں اس برائی کو ختم کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند۔ آج کے بعد اچھے بنو گے، مجھ سے وعدہ کرو، بولو انشاءاللہ۔ ارے جلن حسد کینہ بغض کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور عورتیں اتنا جلن ان کا اگر نا چیک اپ کراؤ تو آدھے پھیپڑے خراب، صرف اسی اور ان کا جلن حسد، ارے اس نے ایسے کپڑے پہن لیے میں رہ گئے، شادیوں میں ڈھونڈ لی، ارے ایسے کپڑے ویسے، یہ جلن۔ اپنے آپ کو سنوارو، اوپر لاؤ، اوپر۔ موبائل غلط استعمال مت کرو، اگر تمہارے پاس ہے تو اچھا استعمال۔ جو بچے اسکول پڑھنے والے اگر گرامر میں کمزور ہے تو اس سے گرامر، میتھ میں کمزور ہے تو میتھ، انگلش میں کمزور ہے تو انگلش، ہندی کسی بھی سبجیکٹ میں اگر کمزور آگے بڑھو۔ تعلیم سے انسان اوپر آتا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے میری بات؟ اپنے گاؤں کے نمازیوں کی عزت کرو، حاجیوں کی عزت کرو، اماموں کی عزت کرو، عالموں کی عزت کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر جس دن تمہارے اندر یہ بات آ گئی، میں گارنٹیڈ کہتا ہوں تمہیں اللہ نے ایسی امت میں پیدا کیا ہے جدھر بھی نکل جاؤ گا تو جھنڈے گاؤ، اور یہی کہو گے 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے۔ بولے اچھے بنو گے، بولے انشاءاللہ۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا، یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا، آج جاہل بھی ایمان
بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ تیرے نمازیوں کے لیے ایک شعر، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا کہ یا رسول اللہ، تیرے سجدوں کو تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا۔ سر جھکانا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ ابھی سید صاحب کی دعا ہوگی بعد میں صلاۃ و سلام کے بعد، سمجھ میں آ رہی بات؟ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے، کوئی بغیر اولاد ہو تو اولاد دے دے، اے اللہ کسی کا کاروبار اچھا نہ ہو تو ان کے کاروبار کو اچھا کر دے۔ یہ علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ جتنے بھی، اے اللہ سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، ہمارے سید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بے پناہ فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ جن بچوں نے حصہ لیا ہے میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، اے اللہ انہیں نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما دے۔ آپ کا مائک بہت لاجواب، اللہ سلامت رکھے۔ اب میرے ساتھ سب لوگ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔